بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم حصہ نثر کا سبق نمبر 4 پاکستانی قومیت کا مسئلہ پڑھ کر مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا نظریہ پاکستان، جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریر تھی۔ یہ سبق آج آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مضمون پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سابقہ سبق کی ہی ایک کڑی ہے یا اس سے آگے کا اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ چونکہ آپ نے ابھی 1-2 دن پہلے نظریہ پاکستان پڑھ کر مکمل کیا، میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کی باتیں ابھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی، اس کے مفہوم ابھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گے، اس لیے مزید آگے یہ سبق یا یہ مضمون سمجھنے میں آپ کے لیے کافی آسانی رہے گی، کیونکہ وہاں پاکستان کے وجود میں آنے کی وجہ بیان کی گئی اور یہاں پاکستان وجود میں آنے کے بعد کے مسائل جو لوگوں کے ذہنوں میں یا ان کی سوچ میں اٹھے اسے بیان کرنے کی یا اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ میں اردو سالہ بل لازمی کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ حصہ نثر کا نیا سبق ہے ہمارے پاس، پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جو صفحہ نمبر 22 سے 28 تک آپ کی کتب میں موجود ہے۔ مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں۔ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 22 کھول لیں، پین یا پینسل اپنے ہاتھوں میں رکھیں، کوئی کاپی بھی اپنے پاس رکھیے، کوئی امپورٹنٹ چیز، کوئی اہم بات نوٹ کرنے کے لیے۔ اگرچہ تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی لفظ وہاں رہ گیا ہو تو میں اسے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مفہوم کے طور پر بیان کرتی رہوں گی۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ، حوالہ مصنف، صفحہ نمبر 22، ڈاکٹر سید عبداللہ۔ 5 اپریل 1906 پیدائش، 14 اگست سن 1986 وفات۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ سن 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ سن 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد سن 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی پاس کیا۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا، فائدہ حاصل کیا۔ سن 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کیا۔ امتیاز سے پاس کرنا، اعلیٰ نمبروں سے اعلیٰ کارکردگی سے کامیابی حاصل کرنا۔ سن 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور سن 1936 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ سن 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی۔ سن 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ سن 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا، لگاؤ، محبت، شدت سے شوق رکھنا، دلچسپی رکھنا، اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ نفاذ کرنا، قائم کرنا، زندہ رکھنا، کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ سن 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، نامور، شہرت یافتہ، قابل قدر، مشہور استاد، ادیب، تصنیف و تالیف سے تعلق رکھنے والا، لکھنے لکھانے والا، صحافی، اخبارات سے تعلق ہے، جرنلسٹ کو کہتے ہیں، عالم، بہت زیادہ علم رکھنے والا
اور محسن اردو، اردو پر احسان کرنے والا، اردو کی بے پناہ خدمت کرنے والا۔ محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر صاحب کی چند تصانیف آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، دیکھیے گا۔ نقد میر، میر تقی میر پر تحریر کردہ ان کی کتاب ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبداللہ تک، مباحث، مباحث ان کی وہ کتاب ہے جس میں سے یہ مضمون آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے، اور اشارات تنقید وغیرہ۔ یہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی تفصیل۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے حوالے سے ہم انہیں مجموعی طور پر چند بنیادی پوائنٹس کے حوالے سے یا نکات کے حوالے سے کیسے دیکھیں گے، یہاں سامنے دیکھیے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 5 اپریل 1906 سن پیدائش، 14 اگست سن 1986 سن وفات۔ اردو ادب میں ڈاکٹر سید عبداللہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ہمہ جہت مختلف اطراف میں کام کرنے والا، مختلف حوالوں سے کام کرنے والا شخصیت کے مالک تھے۔ استاد، ادیب، صحافی، تنقید نگار، محسن اردو کے حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اردو ادب کے لیے آپ کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا اسلوب بیان، آپ کے لکھنے کا انداز اگرچہ سادگی اور سلاست کا نمونہ ہے، لیکن حالات و واقعات کے بیان میں فلسفیانہ انداز، گہری سوچ کا انداز، گہری فکر کا انداز، فلسفیانہ انداز آپ کی تحریر پر حاوی نظر آتا ہے۔ مرتے دم تک اردو زبان و ادب سے ڈاکٹر سید عبداللہ کا لگاؤ بے مثال رہا۔ اگلے حصے پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی چند ایک تصانیف آپ کے پاس یہاں سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ سب کی سب نہیں ہیں کیونکہ ان کی تصانیف میں بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایک نظر دیکھ لیجئے گا، اس میں سے 5-6 آپ کو یاد رہ گئیں تو آپ کا حوالہ لکھنے کے لیے مضبوط کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم آتے ہیں حوالہ سبق کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے سبق پڑھیں، اوورآل ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ سبق میں فنی محاسن کے طور پر، اس کے فنی حسن کے طور پر کس قسم کا انداز اپنایا گیا تحریر میں جو ہمیں سبق کا مضمون کا مفہوم سمجھانے میں مددگار ثابت ہوا۔ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں قومیت کیا ہے؟ دراصل قومیت میں 2 باتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ بات شامل ہے کہ ایک قوم جو کسی بنیادی عقیدے کے تحت ایک جگہ اکٹھی یا جمع ہوتی ہے۔ دوسری بات، قومیت میں ایک جغرافیائی حدود آتی ہے، یعنی زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی خطہ جہاں اس قوم کو رہنے کے لیے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے یا اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کے لیے بھرپور موقع مل سکے۔ ہم یہاں ایسی قومیت کی بات کریں گے۔ قومیت کا مسئلہ اپنی جگہ مسلم حیثیت رکھتا ہے، لازم حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف نے اس مضمون میں اس مسئلے کی اصل نوعیت یا صورت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مضمون میں فلسفیانہ انداز ہے، اگرچہ الفاظ کا چناؤ سادگی پر مبنی ہے، لیکن جملوں کی ادائیگی کہیں کہیں مبہم صورت اختیار کرتی ہے۔ مبہم تھوڑی سی مشکل، آپ کو کہیں کہیں پر کچھ بوریت کا احساس یا سمجھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن اگر الفاظ کے معنی تک آپ پہنچ گئے اور اصل کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا، بنیادی بات آپ کے ذہن میں ہوئی، تو اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مرکب الفاظ و تراکیب اور محاورات کا استعمال بھی موضوع کی وضاحت میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تحقیقی انداز فکر مضمون کی خصوصیت ہے۔ اب مضمون کی خصوصیت کیا ہے یہاں پر؟ تحقیقی انداز، ایک ریسرچ کا انداز۔ اور یہ بات تو آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ جب کسی چیز کی ریسرچ، بلکہ سمپلی آپ یہ کہیے کہ ریسرچ بال کی کھال ادھیڑنا ہے، اسے اور باریکی میں جا کر دیکھنا ہے، اور جب بال کی کھال ادھیڑی جاتی ہے تو بہت سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، پھر نقطے یا زیرو کی طرف نہیں جاتے، اس سے بھی پہلے کا قدم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جہاں سے اس چیز نے بنیاد اٹھائی۔ تو دراصل یہ سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 23۔ پھر کہوں گی سارے معنی ایک ساتھ رٹ کر جلدی جلدی نہ پڑھ لیں، میرے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ میں اس سلائیڈ پر بات کروں گی یہاں سے پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجھارت، یہاں سے لے کر ترقی دینے کی گنجائش
ना थी। अगले पेज की लाइन नंबर 1 तक। पाकिस्तानी कौमियत का मसला यानी पाकिस्तानी कौम ने अपने लिए क्या मसाइल पैदा किए या यहाँ के रहने वालों की सोच पाकिस्तान बनने के बाद जिस नुक्ते के गिर्द घूम रही थी कि क्या वो अलहदा कौम है, एक अलग कौम है, क्या उनके साथ इस मुल्क में किसी और कौम, किसी और नस्ल को रहने की इजाज़त है, क्या पाकिस्तानी कौम सूबाजात पे मुनक़सम कर दी गई है, क्या पाकिस्तानी कौम ज़बानों के लिहाज से तकसीम कर दी गई है, क्या पाकिस्तानी कौम रंग, नस्ल और ख़ानदान की बुनियाद पे तकसीम कर दी गई है। दरअसल ये यहाँ के रहने वालों की सोचें हैं और मेरा ख्याल से अगरचे ये मज़मून बहुत पहले लिखा जा चुका था और अब हमारे सामने आया है, लेकिन अगर हम मसाइल पर एक निगाह डालें तो आज भी हम उसी मसले में घिरे हुए हैं। फ़िरकावारियत, गिरोहबंदी, मुख्तलिफ जमातों में काम करना, सियासत अलग कर लेना, मज़हब अलग कर लेना, मुआशरत अलग कर लेना, यानी अपने अपने अंदाज़े फ़िक्र के मुताबिक चलना। आगाज़ करते हैं सबक से। पाकिस्तानी कौमियत अभी तक कुछ बूझ बुझारत किस्म की चीज़ है जिसकी पहेली बूझने और उसको समझाने के लिए हमारे मुकर्ररों और मुहर्ररों को 14 बरस गुजर जाने के बाद भी शब रोज़ मसरूफ़ रहना पड़ता है। यहाँ जो 14 बरस की बात की गई है, ये मज़मून पाकिस्तान बनने के 14 बरस बाद छप कर सामने आया, इसलिए 14 बरस का हवाला दिया गया है। बूझ बुझारत, कोई छुपी हुई बात, कोई मुअम्मा, पहेली की तरह कोई राज की बात, यानी वो पहेली जब गौर से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या समझेंगे तो कहीं आप उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात जिसका जवाब एकदम सामने ना आए। पहेली ऑलरेडी कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जिसमें कोई छुपी हुई बात होती है, जिसे बूझा जाता है, जिसे बताने की कोशिश की जाती है और उसको समझाने के लिए हमारे मुकर्ररों, मुकर्रर की जमा तकरीर करने वाला, मुहर्ररों, मुहर्रर की जमा है जिसका मतलब है लिखने वाला, तहरीर करने वाला। 14 बरस गुजरने की जो बात की गई है, अभी मैंने आपको बताया ये मजमून पाकिस्तान के क़याम के 14 बरस बाद मंजर आम पर आया, इसलिए यहाँ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने अपने 14 साल का हवाला देते हुए एक निचोड़ या अपने इर्द गिर्द के हालात का एक जायज़ा बयान किया है। 14 बरस गुजर जाने के बाद भी शब रोज़ मसरूफ़ रहना पड़ता है। हालांकि कौमियत का ये सवाल 1947 से पहले ही हल हो चुका था। 1947 से पहले कैसे हल हो चुका था? 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद के जलसे में दो कौमी नज़रिया पेश किया था। 1940 में कायदे आज़म ने इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, इलाहाबाद के इस इजलास की बुनियाद पर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान या करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाई थी, जिसमें दो कौमी नज़रिए का मफहूम वाज़ेह कर दिया गया था। यानी यहाँ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का क्या कहना है कि पाकिस्तान की कौमियत का मसला अगर सोचा जाए तो 1947 से कबल हल हो चुका था। वजह बता दी गई थी कि ये कौम क्यों अलग है। इस कौम के अलग होने की सिर्फ एक वजह थी, इस्लामी कवानीन का निफाज, शरीयत इस्लामी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा लेकर इस अकीदे और इस ईमान के साथ आगे बढ़ना। और पाकिस्तानियों की अलग कौमियत की दलील सबूत, सच्ची मिसाल इतनी महकम मजबूत, पुख्ता, मुस्तहकम और इतनी वाज़ेह थी, वाज़ेह लाजमी थी, तफसील के साथ थी, सामने बयान की गई थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कोई हुज्जतबाजी आप कहिए, बहाने, उनका खामखा फजूल बहस करना, किसी किस्म की कोई सबूत या दलील लाना उसके सामने खड़ी ना रह सकी और ये मानना ही पड़ा था कि पाकिस्तान के लिए जुदा कौमियत का जो सवाल उठाया जाता है वो 100% वाज़ेह और कतई चीज़ है, कतई, लाजमी, अहम तरीन, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक ज़रा ये 4-5 लाइनें मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस नुक्ते के गिर्द डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कलम उठाया वो क्या था कि अभी तक पाकिस्तान के वजूद के बाद भी लोगों में
یہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے کہ پاکستانی قومیت کیا ہے، پاکستان کی بنیاد کیا ہے، اس کا معرض وجود میں آنا کیا تھا یا کیا ہے۔ صرف ایک اسی نکتے کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ 3-4 صفحات درج کر کے پیش کیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کا کہنا کیا تھا کہ پاکستان کی قومیت کا مسئلہ یہ بے وقوف اور نادان لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ 1947 سے پہلے حل ہو چکا تھا۔ مان لیا گیا تھا کہ اس خطے میں بر صغیر میں مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ مسلمان عقیدہ توحید کی بنیاد پر بالکل الگ ہے، کلمہ توحید کی بنیاد پر الگ ہے، ان کا رہن سہن، طرز معاشرت، بات چیت، گفتگو، میل ملاپ، زبان، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، مذہبی رسم و رواج، یہ سب کچھ باقی قوموں سے مختلف ہیں۔ اس لیے انہیں ایک ایسا خطہ چاہیے، ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ تو یہاں پر حل ہوا کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا یا اس کے پس پردہ کیا بات تھی۔ تو اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم دوبارہ سے قومیت کا مسئلہ اٹھائیں۔ یہ تو اتنی اتھینٹک اور اتنی ٹھوس یا مضبوط بات تھی کہ انگریز بھی دوبارہ اس بات پر بحث نہ کر سکا، اسے تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی مسلمان قوم دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ایک مختلف قوم ہے، امتیاز رکھتی ہے دوسرے مذاہب سے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے۔ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ابھری ہوئی دکھائی دینا، نمایاں دکھائی دینا، ظاہر ہو کر سامنے آنا، سامنے نظر آنے والی چیز، یعنی واضح ہے، تفصیل سے بیان ہوئی بھی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی، متفقہ، باہمی اتفاق رائے اور رضامندی سے ایک بات کرنا۔ یہ کسی ایک شخص کی رائے نہیں تھی۔ میں اور آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا، الہ آباد کے جلسے میں 2 قومی نظریہ پیش کر دیا، اور 1940 میں قائد اعظم نے اپنی کوششوں سے، مدبرانہ صلاحیتوں سے قائد اعظم نے جو ہے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر اسے منظور کروا لیا۔ یہ ایسا نہیں تھا، یہ ایک اقبال اور ایک قائد اعظم کی سوچ نہیں تھی۔ اس میں جہاں بڑے بڑے عالم، بزرگ اور فاضل لوگوں کی باتیں یا ان کے مشورے شامل تھے، وہاں عوام کی رائے بھی موجود تھی۔ یعنی یہ بات یہاں پر دل سے تسلیم کیے جانے کے قابل ہے کہ پاکستان کا فیصلہ یا پاکستانی قومیت کا علیحدہ ماننا کسی ایک فرد کی سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جماعت، ایک گروہ کا کام تھا۔ مستحکم طریقے سے انہوں نے اس بات کو سوچا، اتفاق رائے سے یہ بات منظر عام پر آئی کہ در حقیقت مسلمان قوم کیوں اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہی ہے، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ امکانات ویسے کہتے ہیں خدشہ، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں آثار یا ذرائع۔ اصطلاحی معنوں میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یعنی وہ آثار کچھ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ذرائع کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ تہذیبی ہستی، تہذیب بیسیکلی مراد ہے کلچر سے، آپ کی ثقافت سے، سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں جسے آپ۔ تہذیبی ہستی، رہن سہن کا طریقہ، مہذب زندگی گزارنے کی حقیقت کیا ہے، اس طرف اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے، بے چین تھے۔ شروع کے ان نثر پاروں میں ایک مضبوط تمہید کا سہارا لے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ
اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے. عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کے دل کی وہ بات جس پر آپ ڈٹ کر کھڑے ہیں. مقصد کہہ لیجئے آپ اسے. عبارت ہے، سجی ہوئی ہے، اس پر مشتمل ہے، ظاہر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے. تصور حیات، زندگی گزارنے کی سوچ، نظام زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ کار. اور اس معاملے میں ہم بڑے آرام سے ایک مثال دے دیتے ہیں کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن پاک زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ کار ہے. پھر اسی کے پہلو با پہلو ساتھ ساتھ برابر برابر ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی. اس پورے صفحے پر یا جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا، مصنف نے صرف سب سے پہلے قومیت سمجھانے کی کوشش کی، اور قومیت کے بعد وہ آگے بڑھے کہ در حقیقت مسلمانوں نے اگر 1947 سے پہلے کسی بنیاد پر یا نقطے پر یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ایک علیحدہ خطہ چاہیے مذہبی آزادی کے ساتھ، حکومت کے لیے نہیں، اپنا ایک الگ مقام پیدا کرنے کے لیے، اپنی قومیت منوانے کے لیے، اپنی حیثیت منوانے کے لیے، تو وہ اپنی اس بات میں غلط نہ تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر مذاہب کے لوگوں نے بھی دلائل کے ساتھ ان کی یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی، اور یہی بنیاد، یہی عقیدہ آگے چل کر پاکستان کی صورت منظر عام پر آیا. اگلے پیج کی طرف آئیے، صفحہ نمبر 24. یہ تو رہے مرکزی عقیدے. اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد، مسلمہ تسلیم کی گئی، مانی گئی ثبوت کے ساتھ خطہ یا وطن بھی ہے. اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر و باطن ایک دوسرے کے متضاد میں آنے والے الفاظ ہیں. ظاہر کا مطلب ہے نظر آنے والا، سامنے. باطن کا مطلب ہے چھپا ہوا. ظاہر و باطن ہیں، جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے. اس قیاس پر، اس خیال پر، پاکستانی قومیت کی روح، یہ اس کا باطن تو وہ تخیل ہے، اس کی روح یا اس کا باطن وہ تخیل، وہ سوچ ہے. یعنی چھپی ہوئی بات کیا ہے کہ وہ سوچ ہے جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا. محرک کہتے ہیں ترغیب دینے والا، اکسانے والا، حرکت میں لانے والا. مگر اس کا بدن بھی ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں، اور اب اس کا نام پاکستان ہے. ایک بہت خوبصورت سی مثال دے کر یہاں ڈاکٹر صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہر پھل یا پھول کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے. تھوڑا سا اس نقطے پہ دھیان دیجیے گا، آسان بھی ہے یہ نثر پارہ اور تھوڑا سا الجھن بھی پیدا کر رہا ہے. ظاہر اور باطن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ہر پھل اور ہر پھول کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی. ظاہر کیا ہے؟ جو وہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. باطن کیا ہے؟ جو اس سے پہلے ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا. بیج کا زمین میں بونا اور اس کا مقررہ میعاد میں یا ایک مقررہ وقت کے بعد اس کا زمین سے پھٹ کر باہر نکل آنا. زمین میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کتنے دن، کتنا دورانیہ درکار ہے بیج کو پھٹنے کا، ایک چھوٹی سی کومپل نکلنے کا، اس کومپل کے بعد اس تنے کا یا اس شاخ کا بڑھنا، ایک بڑا مضبوط تنا بننا، پھر اس پہ پھل یا پھول لگنا. زمین کے اندر کیا ہے؟ باطن ہے. زمین کے اوپر کیا ہے؟ ظاہر ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب انہوں نے اس چیز کو بدن اور روح سے تشبیہ دی ہے. روح کیا ہے؟ باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے. بدن کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے. آپ خود اسے اپنی عام زندگی پہ، اپنی ذات پہ آپ اسے دیکھیے. روح ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کہیں ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے.
اور جسم کیا ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے بالکل اسی طریقے سے یہ بات یہاں پر کہی ہے کہ اگر ہم غور کریں، ہم ان حدوں کو دیکھیں تو یہ جو خطہ یا ملک ہے یہ در حقیقت ایک جسم ہے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ خطہ یا ملک یا یہ زمین کا ٹکڑا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے اور جسم ہے جو دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ باطن کیا ہے؟ وہ پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پر قائم کیا۔ پاکستان کیا ہے؟ روح ہے، یعنی اس کا نام پاکستان جن بنیادوں پر یہ مستحکم ہوا، جن بنیادوں پر یہ مارز وجود میں آیا، وہ یہاں کے خطے کے لوگوں نے یا آج کے لوگوں نے نہیں دیکھی، وہ دراصل روح ہے۔ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے ہم نے پاکستان کا نام دیا۔ تو ان کا کہنا یہاں پر کیا ہے کہ ظاہر و باطن دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، یا جسم اور روح دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک قوم میں ہوتے ہوئے انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اقبال کا نظریہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین کے کسی ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ بھی ہم نے، جو قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے جو ہم نے پڑھے تھے، اہل مغرب کا اور اہل مشرق کا۔ اقبال کا بھی کہنا یہ تھا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا ان کی بات بھی کوٹ کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ کیا تھا کہ ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ ہاں، مسلمان ان میں منفرد ہے، یعنی مسلمان کسی خطے کا پابند نہیں ہے۔ تھوڑی سی یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ اس مفروضے کے خلاف نہیں ہے، اس تخیل کے خلاف نہیں ہے۔ اقبال زمین کے کسی ٹکڑے کے خلاف نہیں تھے۔ اصل میں انہوں نے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستانی قوم ہے کیا۔ پاکستانی قوم کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کن بنیادوں پر مارز وجود میں آیا، اور جب وہ بنیاد سمجھ لی گئی تو اس کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا لازم ہو گیا۔ وہ ٹکڑا مذہبی آزادی اور اسلام کے نام پر قائم رکھنا ایک قوم کا فرض ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے، یعنی پاکستان روح ہے، پاکستان کا تخیل اس روح کی مضبوطی کہہ لینا۔ تخیل سے بنیاد، تخیل سے خمیر اٹھا پاکستان کا۔ تخیل، سوچ، خواب، کیا چیز تھی یہ کہ مسلمان دوسرے مذاہب سے مختلف ہے۔ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ روح، تخیل، سوچ، جسے ہم نے، اس روح کو ہم نے پاکستان کا نام دیا۔ پھر جب ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنا یہ خطہ الگ کیا تو در حقیقت یہ ظاہر میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو جسم کی صورت دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور دنیا کے دوسرے مذاہب یا اقوام کو نظر آ رہا ہے۔ اس تشبیہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی۔ سالم مکمل کو کہتے ہیں، برقرار کہتے ہیں قائم رہنے کے لیے۔ سالم اور برقرار رہنا، مستحکم، مکمل صورت میں سامنے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا لازم ہے، محکم بنانا ایک بنیاد بنا کر سامنے لانا، اس طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازم ہے۔ وابستہ رکھنا، جوڑنا، اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ عنصر، اصل حصہ، بنیاد، ایک ٹکڑا۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں، جیسا کہ اقبال نے کہا، وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے۔ شوشہ چھوڑنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بے بنیاد، بے مقصد یا عجیب قسم کی بات کہنا۔
ایسی بات کہہ دینا جس میں فساد یا جھگڑے کا ایک عنصر موجود ہو۔ یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں، اس سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ پریشان کن الجھن میں ڈالنے والے، پریشانی میں مبتلا کرنے والے، گمراہ کن غلط راہ کی طرف بڑھانے والے، غلط راہ کی طرف بھٹکا دینے والے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے۔ جغرافیہ سے مراد یہاں پر زمین کے ایک ٹکڑے کی بات کی جا رہی ہے، ایک زمین کی حد بندی کی بات کی جا رہی ہے، وطن کہہ سکتے ہیں جسے آپ، اگرچہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا متھ یا تخیل ہے۔ متھ انگریزی زبان میں کہانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، تصور کی جاتی ہیں، جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی کہانی، قصہ یا افسانہ جس کا تعلق فرضی طور پر کسی انسان نے گھڑا ہو، کسی انسان نے تیار کیا ہو، کسی انسان کے گڑھے جانے کی وجہ سے، کسی انسان کے تخیل کو ایک عملی جامہ دینے کو متھ کہتے ہیں۔ متھ یا تخیل ہی ہوتا ہے، مگر کوئی قوم صحیح معنوں میں قوم تبھی بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدیں بھی موجود ہوں۔ دو سوال اٹھائے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہ لوگ یہاں پر لوگوں کے نظریے کے مطابق انہوں نے بات کی کہ دو سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقبال اور اسلام کے مطابق مسلمانوں کو کسی خطے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر واقعی مسلمان الگ قوم ہیں تو جس خطے میں مسلمان ہیں وہاں دوسرے مذاہب کیوں ہیں؟ تو ان دونوں سوالوں کو اگر ان کا بغور جائزہ لیا جائے تو بیوقوفی پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، اقبال نے اور مذہب اسلام نے جو قومیت کا مطلب سمجھایا وہ ایک عقیدے، وحدانیت، توحید کی بنیاد پر سمجھایا، یعنی دل سے یہ بات تسلیم کر لینا کہ دنیا کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک ہی قسم کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کا خالق و مالک ایک ہی ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اس خالق و مالک کو ماننے اور نہ ماننے والے دو فرقے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، دو قومیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ مسلمان عقیدہ توحید کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہیں، اس لیے انہیں ایک ایسا مقام، ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مذہبی عقائد، روایات، ثقافت، تہذیب، رسم و رواج کے مطابق آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ اٹھانا کہ جب مسلمان ایک خطے میں الگ ہیں تو یہاں دوسری قوموں کی گنجائش نہیں، تو یہ بھی انتہائی نادانی اور بیوقوفی پر کیا جانے والا سوال ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے کہنے کے مطابق نہ تو اقبال کا نظریہ غلط ہے، نہ مذہب اسلام کی سوچ غلط ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی ہے تو اسے دنیا میں کھڑے رہنے کے لیے ایک جگہ، ایک خطہ، ایک مقام ضرور چاہیے، یعنی ایک قوم کے لیے وطن اہمیت کا حامل ہے۔ وطن کون سا وطن؟ وہ جو جغرافیائی حدیں رکھتا ہے۔ مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اپنی جغرافیائی حدیں ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے لینا، اپنی حکومت جما لینا، نہیں، یہاں مقصد یہ نہیں ہے۔ یہاں مقصد صرف اتنا ہے کہ شریعت اسلامی یا اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک قوم کو اس خطۂ زمین پر ایسا مقام ضرور چاہیے جہاں وہ اپنے اصولوں کی پاسداری کر کے آگے بڑھ سکے یا اس کے مطابق آگے چل سکے۔ اگلے پیج کی طرف آئیے گا، صفحہ نمبر 25، پہلے پیراگراف کی لائن سے ہم آغاز کریں گے۔ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا، پھر جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا تو اس کی جغرافیائی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں۔ یہ صحیح ہے کہ اصل محرک آپ کہہ لیجئے کہ اصل میں جو تحریک دینے والا تھا،
اصل میں جو آگے بڑھنے کی ترغیب دینے والا تھا، ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا، مگر عقیدہ جغرافیے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے اہم اور ضروری ہونا۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، بے مملکت بغیر کسی ریاست یا وطن کے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے، محکوم غلام یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اطلاق ہونا، لاگو ہونا، عائد ہونا، سمجھنا، انہیں ماننا یا تسلیم کرنا۔ اسلام اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ اسلامی اجتماعیت، اجتماعیت مجموعی طور پر ایک جماعت کی طرح۔ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے ایک ملک کا طالب ہے، خواہش مند ہے، اور اسی کو عرف عام میں عام لوگوں کی زبان میں، عام بول چال میں وطن کہتے ہیں۔ یہاں تک یہ پیراگراف زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے گا۔ دیکھیے، سابقہ پیراگراف میں یا سابقہ نثر پارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ کہا کہ اگرچہ پاکستان کی نظریاتی قومیت کا مسئلہ مارز وجود میں آنے سے پہلے حل ہو چکا تھا، مگر افسوس مارز وجود میں آنے کے بعد اس خطے کے لوگوں نے قومیت کے بے شمار سوالات اٹھا لیے، بے شمار انداز سے وہ اپنی بات آگے لوگوں تک پہنچانے لگے۔ دو سوال انہوں نے اٹھائے۔ پہلا سوال ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک کیا تھا کہ اقبال اور مذہب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی خطے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پوری دنیا ان کی ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اس کو یوں دیکھیں کہ پوری دنیا ایک مذہب کے انڈر آتی ہے، یعنی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب جو اپنے بندوں کے لیے پسند کیا گیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ حد اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے چاہنے والے، ماننے والے دنیا کے ہر خطے، ہر علاقے میں موجود ہیں۔ اسے کسی ایک خطے یا کسی ایک علاقے سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان صرف پاکستان میں ہیں، مسلمان صرف عرب ممالک میں ہیں، اس سے آگے مسلمان نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے خطے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن اگلی بات یہ کہہ دینا کہ جس خطے میں مسلمان ہوں وہاں کسی دوسری قوم یا نسل کی گنجائش نہیں بنتی، تو یہ انتہائی بے وقوفی پر متحمل ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک طرف مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں، تو دوسری طرف ہم کیسے رنگ، نسل، فرقہ واریت کی بنیاد پر اپنی جڑوں سے دوسرے مذاہب کو یا دوسرے فرقوں کو باہر نکال سکتے ہیں؟ اگلا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک، جو خطے کی بات کی جا رہی ہے، جغرافیائی حد کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کتنے آرام سے یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ، یعنی مذہب اسلام کو وہ مانتے ہیں، ایک مضبوط عقیدہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ریاست یا کوئی وطن نہیں، یہاں اشارہ کسی مضبوط حکومت کی طرف نہیں کیا گیا، ریاست یا حکومت یوں مراد لے لیجئے کہ زمین کے ایک خطے کی طرف اشارہ۔ دیکھیں، اس مثال کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر فلاں فلاں انداز میں ڈیکوریٹ کرے، سجائے، یہاں یہ ہونا چاہیے، وہاں وہ ہونا چاہیے، تو تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی بات یہاں پر یہی ہے کہ گھر کے لیے جب ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، جب گھر اس پہ تعمیر نہیں کیا جائے گا، تو وہ خواب جو اندر کہیں دل و دماغ میں پل رہے ہیں وہ کیسے پروان چڑھیں گے، وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے،
فرسٹ ایئر کا آپ کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے بعد آگے آپ ایک پروفیشنل لائف کی طرف جائیں گے، پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آپ جائیں گے۔ اگر یہاں اس مقام پر آ کر آپ کے ذہن کا ایک خاص مقصد یا لائحہ عمل نہیں بنتا، محض کتابیں پڑھ لینے سے ڈاکٹر، انجینئر، عالم، بزنس مین، یہ چیزیں تو منظر عام پر نہیں آتی نا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت میں آپ کے کچھ عناصر شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے علم کا حصول ہوتا ہے، آپ بہترین مدارس بھی اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں، ذہنی تربیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اچھے تعلیمی مواقع کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جب تک وہ ذرائع میسر نہیں ہوں گے تو انسانی خواہشات کیسے پروان چڑھ سکتی ہیں؟ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم ایک مضبوط قوم بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں تو جب تک ہمیں مذہبی آزادی اور شریعت اسلام کی آزادی کے لیے زمین کا ایک علیحدہ ٹکڑا نہیں ملے گا، تب تک ہم اپنی یہ خواہش کیسے آگے پروان چڑھائیں گے، کیسے آگے بڑھائیں گے؟ یہاں اس پیراگراف کا یہ جملہ دیکھیے، مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے، یعنی کسی کے غلام ہوں گے، کسی کے انڈر کام کر رہے ہوں گے، کسی کے ماتحت ہوں گے، کھلی آزادی سے نہیں چل رہے ہوں گے۔ برِ صغیر کی مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے، انگریزوں نے یہاں آ کر کیا کیا، اس کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا۔ اگرچہ ہم مسلمان تھے، آج بھی آپ ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے، ہندوستان میں ابھی بھی جو مذہبی فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ لیں آپ، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ تو ہے وہاں پر۔ یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمانوں کی کیٹیگری سے باہر نکل گئے، وہ مسلمان نہیں ہیں، بحیثیت مسلمان وہ ایک قوم ہے، لیکن اگر ایک ایسا گروہ یا جماعت جسے ایک خطہ یا ایک زمین کا ٹکڑا میسر نہیں، جہاں وہ آزادی کے ساتھ شریعت اسلامی کے اصولوں کے مطابق چل سکے، تو اسے ہم ایک مضبوط مستحکم قوم نہیں کہہ سکتے، اسے زندہ قوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال آپ نے اپنی حیثیت منمانی تو ہے۔ مذہب اسلام کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مذہب اسلام یا شریعت اسلامی آپ کو مختلف قسم کی تعلیمات دیتے ہوئے دنیا میں آگے بڑھنے کے راستے بتاتی ہے، اللہ کا قانون زندہ رکھنے کے انداز بتاتی ہے۔ تو یہ بات کہہ دینا یہاں پر کہ مسلمان کو کسی زمین کی ضرورت نہیں، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اور اقبال اور ہم شریعت اسلامی کا یہ جو ایک قانون ہم نے بیچ میں نکال لیا ہے کہ مذہب اسلام اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہیں خطہ زمین کی ضرورت ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اقبال کی سوچ مغربی عوام کے اس انداز کو غلط کہہ رہی تھی جو اس نے قوموں کی تقسیم کے لیے بنا لیا تھا، یعنی رنگ، نسل، قوم، غربت، امارت، ان چیزوں کو اس نے بنا لیا تھا۔ یہ بھی آپ کے سامنے ریسنٹلی اس کووڈ کے اندر امریکہ میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک پولیس کانسٹیبل کا ایک سیاہ فام کو مارنا، بری طرح پیٹنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ رنگ و نسل کی فرقہ واریت ہی تو ہے، یہ سب رنگ و نسل کے تضادات ہی تو چل رہے ہیں۔ اس پیراگراف میں وطن کی اہمیت واضح کی گئی، کسی بھی قوم کے لیے وطن کی اہمیت لازم قرار دی گئی۔